बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। वफाकी दारुल हुकूमत में इस वक्त क्या चल रहा है और ख़ास तौर पे जो महल्लाती साजिशें हैं वो किस नौयत की हैं, पावर कॉरिडोर्स में क्या हो रहा है। एक खबर आपसे शेयर करूंगा कि जनरल फैज़ हमीद DGISI जो कि रिटायर हो चुके हैं और जो कोर कमांडर थे, पेशावर रहे, उसके बाद फिर भावलपुर चले गए और जैसे ही जनरल आसिम मुनीर साहब, लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर का आर्मी चीफ के तौर पर तकर्री हुई तो जनरल फैज़ हमीद भी अपना ओहदा छोड़ गए, कबल अज़ वक्त रिटायरमेंट ले ली। और जनरल अजहर अब्बास, लेफ्टिनेंट जनरल अजहर अब्बास साहब ने भी कबल अज़ वक्त रिटायरमेंट ले ली थी। लेकिन अब जो महल्लाती साजिशें खास तौर पे उनका मैं जिक्र करूंगा और जो साजिशी कहानियां कॉन्स्पिरेसी चल रही है वो है कि जनरल फैज़ हमीद साहब दोबारा रिटायरमेंट के बाद भी DGISI आ सकते हैं या फिर वो इमरान खान साहब अगर हुकूमत में आए तो उनको वजीर दाखिला बनाया जाएगा। इस खबर की डिटेल्स, ये कहाँ से खबर जनरेट हुई, किसको बताई गई, कैसे बताई गई और इसमें किस हद तक पॉसिबिलिटी क्या है, इस पे बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले जो इस वक्त ताज़ा तरीन सूरत हाल है उस पर बात करते हैं। एक तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जनाब बहुत ही बेसब्री से वो ऐसा खुल के सामने आया है कि कुछ सब्र भी नहीं कर सकता था कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, जिसके बारे में पहले तो सिर्फ ये कहा जाता था कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस पे इल्ज़ामात लगाती है, इमरान खान साहब इन पे इल्ज़ामात लगाते हैं, PTI के रहनुमा इनको वैसे बुरा भला कहते हैं। लेकिन अब पता चल गया है, अब जब इलेक्शन का वक्त आ गया, अब पता चला कि नहीं, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान मुकम्मल तौर पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है वो लीगी हुकूमत और लीगी लीडरशिप के साथ जुड़े हुए हैं, हुकूमत के साथ भी नहीं, नवाज लीग के साथ जुड़े हुए हैं। और जो नवाज लीग और नवाज शरीफ साहब और मरीम साहबा जो उनको पर्ची भिजवाती हैं, जो हुक्म सादर फरमाती हैं, वही कुछ वो करते हैं। ये पहली दफ़ा नहीं हो रहा, ये मुसलसल हो रहा है। और जब कौमी असम्बली तोड़ी गई थी 1 साल पहले, उस वक्त भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जब जजमेंट रिजर्व कर ली और अनाउंस करना था और इंतखाबात की तरफ मुल्क जा रहा था तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने फौरन अपना नुमाइंदा भेज दिया कमरा अदालत नंबर 1 में और उन्होंने कहा जी हम इलेक्शन के लिए तैयार नहीं हैं। और वही बात की जो बिलावल भुट्टो, शहबाज शरीफ साहब, मौलाना फजलुर रहमान साहब कर रहे थे एंड उसी वक्त। अब दोबारा फिर इसके बाद हुआ ये कि उन्होंने कहा कि नवंबर में, हम पिछले साल नवंबर में इलेक्शन कमीशन तैयार होगा इंतखाबात करवाने के लिए, 4-5 माह दे दें। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 4-5 माह दे दिए थे। उसके बाद फिर ज़िमनी इलेक्शन जब आए तो इलेक्शन कमीशन तैयार मिला, ज़िमनी इलेक्शन धड़ाधड़ करवाने के लिए तैयार। कौमी असम्बली की 123 नशिस्तों पे ज़िमनी इलेक्शन करवाने के लिए तैयार हो गया। पंजाब की 23 नशिस्तों पे ज़िमनी इलेक्शन हो गया। जैसे जैसे ज़िमनी इलेक्शन वो हो रहे हैं, लेकिन जैसे ही पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा का मामला आया फिर वो इनकारी हो गए इलेक्शन करवाने से। और अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ऑर्डर कर दिया, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ऑर्डर किया, लेकिन अब वो इस हद तक बदनीयती उनके सामने उनकी जाहिर हो रही है कि वो भी नहीं चाहते कि इलेक्शन हो और वो नहीं चाहते कि वो इलेक्शन में इमरान खान या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीते और मुस्लिम लीग नवाज हार जाए। वो इस हद तक उनसे जुड़े हुए हैं। अब चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब हैं कौन? चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब सईद मेहदी साहब के दामाद हैं। सईद मेहदी साहब कौन है? सईद मेहदी साहब नवाज शरीफ साहब के प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे जब अक्टूबर 99 हुआ और उस वक्त वो उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे। सईद मेहदी साहब का एक और भी उनका है लिंक, वो है जनरल बाजवा साहब के साथ। वो जनरल बाजवा साहब के शायद उस्ताद भी हैं किसी ना किसी हवाले से, तो उनके साथ भी मामलात उनके फिट हैं। तो अब चीफ इलेक्शन कमिश्नर एक कठपुतली बना हुआ है और वो ये काम कर रहा है। कल कौमी असम्बली में उसने कौमी असम्बली में खत लिख दिया। खत लिखने के बाद अब उन्होंने जो है वो पार्लिमानी उमूर की वजारत को भी भेज दिया वो ड्राफ्ट। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने जो खत लिखा था कि हमें सदर ममलिकत को निकालें कि उनको तारीख देने का मामला उनके पास है, ये हम पे छोड़ दें और ताकि हम जब चाहेंगे तारीख देंगे, जब चाहेंगे नहीं देंगे। तो मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में है, फैसला आ चुका है। एक तरफ वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद करने के बजाय वो ये तजावीज़ दे रहे हैं कि किसी तरीके से इलेक्शन को डिले करवाया जाए। फिर दूसरी जानिब आज इलेक्शन कमीशन ने रिपोर्ट सबमिट करनी है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आज, और वो रिपोर्ट है कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के लिए, पंजाब के लिए खासतौर पर 21 अरब रुपए रिलीज किए या नहीं किए वजारत खजाना ने, और सिक्योरिटी प्लान दिया सेक्रेटरी इंटीरियर ने या नहीं दिया। ये 2 काम इस सिलसिले में रिपोर्ट सबमिट करनी है। वजारत खजाना ने पैसे नहीं दिए और सेक्रेटरी खजाना अमेरिका चले गए ऑफिशियल विजिट पे,
اور اسحاق ڈار صاحب جو ہیں وہ کل انہوں نے ای سی سی کا اجلاس بلایا اقتصادی رابطہ کمیٹی کا، اور اس میں انہوں نے کہہ دیا کہ جی کوئی فنڈز نہیں ہے، منظوری نہیں دی، اس کے بجائے اس کے بلکہ وہ بل بھیج دیا قومی اسمبلی میں، اور قومی اسمبلی نے جو الیکشن کمیشن فنڈ سے متعلق جو خرچے اخراجات کا بل ہے، وہ الیکشن اخراجات کا بل قومی اسمبلی میں، اور قومی اسمبلی نے بھیج دیا قائمہ کمیٹی کو، اور اب اجلاس ہوگا نیکسٹ تھرسڈے کو، جمعرات کو ہوگا، جو آ رہی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ بھی ایک ڈال دیا گیا ہے، پروسیس میں ڈال دیا گیا ہے، ایمرجنسی والی کوئی بات نہیں ہے، اور ابھی تک سپریم کورٹ کا فیصلہ برقرار ہے۔ پھر ایک اور کام، سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے، آج رپورٹ سبمٹ ہونی ہے، الیکشن کمیشن آف پاکستان نے بتانا ہے کہ کیا ہوا کیا نہیں ہوا، لیکن چیف الیکشن کمشنر صاحب اس فیصلے کو سبوٹاج کرنے کے لیے اسپیکر قومی اسمبلی کو خط لکھ رہے ہیں۔ آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ پلاننگ کتنی لمبی چوڑی ہو رہی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف چونکہ جیت رہی ہے، اس کی جیت کو روکنا ہے، اور پھر نہ صرف یہ کہ الیکشن کمیشن نے ایک اور کام بھی کیا، توشہ خانہ کا کیس چل رہا ہے، توشہ خانہ کا ایک انہوں نے بھیجا ہوا ہے ڈسٹرکٹ کورٹ میں ایک باقاعدہ طور پہ کرمنل پروسیڈنگز کے لیے، اور یہ فرام دا فرسٹ ڈے مجھے پتا ہے جب انہوں نے ججمنٹ لکھی تھی، اور ججمنٹ لکھ کے اور اس وقت ہی انہوں نے بتا دیا تھا کہ یہ بڑا فٹ کیس میں بنا رہا ہوں، عمران خان صاحب اس سے بچ نہیں سکیں گے، یہ چیف الیکشن کمیشنر صاحب کے الفاظ تھے، اپنے کسی انہوں نے دوست کو بولے تھے۔ تو اب 29 اپریل تاریخ ہے، لیکن کل پرسوں انہوں نے ایک ارلی ہیئرنگ کی اپلیکیشن دے دی الیکشن کمیشن نے کہ جناب اس کو جلد سنا جائے اس کیس کو، اور فرد جرم جلدی عائد کی جائے۔ اب چیف الیکشن کمیشنر کو کس کو خواب آ گیا تھا، کیوں اس کیس کا وہ پیچھا کر رہے ہیں اور کیوں بضد ہیں؟ مطلب صرف واضح ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ ان کو جو حکم ملتا ہے ادھر سے جاتی عمرہ سے، ادھر سے جو حکم ملتا ہے وہ اس کو امپلیمنٹ کر دیتے ہیں۔ ادھر سے حکم آیا کہ آپ اپلیکیشن فائل کریں ارلی ہیئرنگ کی، اپلیکیشن فائل ہوگی۔ اب اس میں جو وکیل پیش ہو رہے ہیں وہ بھی وہی ہیں جو نواز شریف صاحب اور مریم صاحبہ اور شہباز شریف صاحب وغیرہ کے مقدمات لڑتے ہیں، وہی عمران خان صاحب کے اگینسٹ اور الیکشن کمیشن کے وکیل ہیں۔ تو یہ سارے کا سارا ایک منظم انداز میں چل رہا ہے، لیکن ہوا یہ کہ آج ڈسٹرکٹ کورٹ نے یہ اپلیکیشن خارج کر دی، خواجہ حارث پیش ہوئے، اور ادھر سے الیکشن کمیشن کی طرف سے پرویز صاحب آئے اور دلائل سنے، اور انہوں نے ارلی ہیئرنگ کی اپلیکیشن خارج کر دی ہے ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج صاحب نے، کہ توشہ خانہ معاملے میں الیکشن کمیشن نے جو درخواست دی تھی کہ جناب جلدی کیس سنا جائے، وہ خارج ہو گئی ہے۔ عمران خان صاحب کو یہ ریلیف ملا ہے، اور معمول کے مطابق 29 اپریل کو، کیونکہ خواجہ حارث صاحب نے یہ کہا، علی حیدر گیلانی کا انہوں نے حوالہ دیا کہ 1.5 سال ہو گیا فرد جرم عائد نہیں ہوئی، کیس پروسیڈنگ نہیں ہوئی، اس کیس کا کیوں پیچھا کیا جا رہا ہے؟ اس کی کیا وجہ ہے کہ عید سے 9 دن پہلے یہ ارلی ہیئرنگ کی اپلیکیشن آ گئی، جبکہ آلریڈی کیس فکس ہے 29 اپریل کا، اس کا کوئی جواب نہیں تھا، وہ خارج ہو گئے۔ اب ایک اور معاملہ چل رہا ہے، الیکشن کا جو تنازع ہے وہ کافی گڑبڑ کر رہا ہے۔ الیکشن کے معاملے میں سردار لطیف کھوسہ صاحب پیپلز پارٹی وہ بہت زیادہ تنقید کر رہے ہیں، اور وہ آڑے ہاتھوں لے رہے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ 90 روز کے اندر، سمجھتے ہیں کہ وہ قانون آئین بتا رہے ہیں کہ 90 روز کے اندر الیکشن ہونا ہی ہونا ہے، اس کے باہر نہیں جا سکتے۔ وہ مسلسل کر رہے تھے، اور اس کی شکایت پھر نون لیگ نے کی، اور سردار لطیف کھوسہ صاحب کو لگتا ہے کہ ان کو تھوڑا سا گڑبڑی ہو گئی ہے ان کے ساتھ، اور نیئر بخاری صاحب کو پیپلز لائرز فورم کا صدر بنا دیا گیا ہے۔ سردار لطیف کھوسہ صاحب سے یہ اطلاعات ہیں، ابھی کنفرم نہیں ہے، اطلاعات ہیں کہ ان سے واپس لے لیا گیا، دوسری جانب ایڈیشنل چارج دے دیا گیا۔ دوسری جانب رضا ربانی صاحب میدان میں آ گئے۔ اب رضا ربانی صاحب کل گولڈن جبلی منا رہے تھے آئین کی، اور پارلیمنٹ کے جوائنٹ سیشن میں موجود تھے، تو اب انہوں نے بولے ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ 90 دن کے اندر انتخابات آئین کا لازمی تقاضا ہے، اور اسے عملی جامہ پہنانا چاہیے، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ 90 روز میں انتخابات نہ ہونے سے آئین کی خلاف ورزی ہو رہی ہے۔ تو انہوں نے واضح طور پہ کہا کہ آئین میں دی گئی شک جو ہے 90 دن کی عمل درآمد ہونا چاہیے، اور الیکشن لیٹ نہیں ہونے چاہیے، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ دونوں اطراف سے آئین کے ساتھ کھلواڑ ہو رہا ہے۔ چودھری فیاض حسن صاحب بھی کھل کر سامنے آ رہے ہیں، یہ سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن اس کے در پرداری سازشیں ہو رہی ہیں، اور وہ سازشیں میں آپ کو اس سے بارے میں بتانا چاہتا ہوں کہ خبر جو آئی ہے ہمارے پاس، اور خاص طور پہ عمران خان صاحب اس پہ ضرور توجہ دیں کہ کمیونیکیشن گیپ جو ہوا ہے، اس کمیونیکیشن گیپ کا فائدہ کیسے اٹھایا جا رہا ہے، اور کس طریقے سے خبریں فیڈ کی جا رہی ہیں جی ایچ کیو میں۔ خاص طور پہ جی ایچ کیو کو یہ خبریں فیڈ کی جا رہی ہیں کہ عمران خان صاحب اگر آ گئے، اگر ان کو الیکشن دے دیا گیا اور الیکشن میں لامحالہ پی ٹی آئی جیت جائے گی، اور اگر پاکستان تحریک انصاف جیت گئی تو پھر
عمران خان صاحب نے جنرل فیض حمید کو دوبارہ 2 باتیں کی جا رہی ہیں جو خبر پہنچائی گئی ہے ان تک کہ جناب جنرل فیض حمید کو دوبارہ ایک تو بعد از ریٹائرمنٹ DGISI لگا دیا جائے گا، ایک آپشن ہے، دوسرا آپشن ہے کہ ان کو مشیر داخلہ لگایا جائے گا، درجہ وفاقی وزیر کے برابر ہوگا تو وہ مشیر داخلہ کے طور پہ ایکٹ کریں گے، جیسے ماضی میں بھی ایسا ہو چکا ہے۔ یہ جو مشرف صاحب کا دور تھا اکتوبر 99 سے 2002 تک، اس میں بھی کچھ ایسے ریٹائرمنٹ، پھر محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ نے بھی یہ تجربہ کیا تھا۔ تو اسی طریقے سے عمران خان صاحب کے بارے میں یہ کہا رہا ہے کہ جنرل فیض حمید صاحب جو ہیں وہ ہوں گے وزیر داخلہ ہوں گے یا تو عمران خان صاحب کے ساتھ، یا پھر بعد از ریٹائرمنٹ بھی ان کو DGISI کانٹریکٹ پہ لگایا جائے گا۔ اب میں نے عمران خان صاحب اور پاکستان تحریک انصاف اور ان لوگوں کو چیک کیا، پارٹی کے لوگوں کو، خان صاحب سے پتہ کر کے بتائیں۔ انہوں نے کہا جی ہمارے تو فرشتوں کو بھی نہیں پتہ، ہمارے وہم و گمان میں نہیں ہے کہ ہم یہ تجویز کہاں سے آئی، کس نے جنریٹ کی۔ انہوں نے کہا کہ سوائے اس کے کہ یہ ڈس انفارمیشن ہے اور یہ پروپیگنڈا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ اور یہ انہوں نے PTI کا خیال ہے کہ یہ جو کمیونیکیشن گیپ ہوا ہے اس سے فائدہ اٹھا رہی ہے مسلم لیگ نواز اور مریم صاحبہ، اور یقیناً مریم صاحبہ نے اور مسلم لیگ نواز نے یہ شوشہ چھوڑا ہوگا اور یہ ڈس انفارمیشن، مس انفارمیشن پھیلائی ہوگی تاکہ PTI اور آرمی چیف کے درمیان غلط فہمیاں پیدا ہوں۔ پھر ایک اور بات بھی کی جا رہی ہے، ایک اور غلط فہمی بھی پیدا کی جا رہی ہے، اور وہ یہ کہ عمران خان صاحب اگر آ گئے تو وہ اپنا آرمی چیف لے کے آئیں گے۔ یہ اگین دوبارہ میں نے چیک کیا تو انہوں نے کہا جناب ایسا کچھ بھی، دور دور تک ہنوز دلی دور ہے، تو انہوں نے کہا ابھی الیکشن ہوئے نہیں، اور ہم کیوں اس طرح کا، پہلے ہم نے یہ کام نہیں کیا باجوہ صاحب کے ساتھ اتنے اختلافات کے باوجود کہ ہمیں پتہ تھا کہ باجوہ صاحب ہمارے خلاف جا رہے ہیں، ہم نے ان کو سیک نہیں کیا تو ہم کسی اور کو سیک کیوں کریں گے؟ تو یہ بڑی ہی خطرناک وارداتیں ہو رہی ہیں اندر ہی اندر۔ تو عمران خان صاحب کو چاہیے کہ وہ اپنی توجہ دیں اس طرف بھی، اور اپنے ذرا جو بھی ہیں ان کے کان، آنکھ اور ان کے رہنما، ان کو کہنا چاہیے، ان کو دیکھنا چاہیے کہ یہ ہو کیا رہا ہے، کیونکہ اس وقت پوری کوشش ہے کہ کسی بھی طریقے سے جو برف ہے وہ پگھلے نہ پائے۔ جیسے ہی برف پگھلتی ہے، معاملات الیکشن کی طرف جانے کی طرف جا رہے ہوتے ہیں تو فوراً ایسا کوئی نہ کوئی اسپاٹ فکسر آ جاتا ہے، اسپوائلر آ جاتا ہے کہ وہ پھر آگ بھڑکا دیتا ہے۔ تو یہ معاملات ہو رہے ہیں جی، اچھی بری خبریں ساتھ ساتھ چل رہی ہیں۔ تو آج دیکھنا ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان جو رپورٹ سبمٹ کروائے گا اس پہ آج ہی توہین عدالت کی کارروائی شروع ہو جائے گی یا پھر کل شروع ہوگی، کیونکہ آج رپورٹ سبمٹ کروانی ہے۔ رات 12 بجے تک جو رقم ہے وہ الیکشن کمیشن کو منتقل نہیں کی تھی وزارت خزانہ نے۔ تو یہ ہیں اطلاعات، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔